بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فخر ملت لائق صد احترام احمد رضا، محتشم بالغ نظر علی مقام احمد رضا. مرد میداں فرد دوراں فضل حق فیض رسول، رکن دی کو ہیں یقی عنبر مشام احمد رضا. منبع فیضان سنت شارح ام الکتاب، نازش اسلاف و آبائے عظام احمد رضا. نجم برج عشق احمد نیر چرخ ادب، آسمان علم کے ماہ تمام احمد رضا. مجتہد مفتی مدرس دیدہ ور شاعر ادیب، متقی عالم فقی نیک نام احمد رضا. ہے لقب الشاہ اعلیٰ حضرت وہ بحر العلوم، ہے رضا ان کا تخلص اور نام احمد رضا. چاہتے تھے قد آدم قبر اپنے واسطے، آمد آقا پہ کرنے کو قیام احمد رضا. چاہتے تھے قد آدم قبر اپنے واسطے، آمد آقا پہ کرنے کو قیام احمد رضا. جان و دل سے حلقہ اصحاب کے حلقہ بگوش، اہل بیت مصطفیٰ کے بھی غلام احمد رضا. حضرت حسان ابن ثابت کا لوٹ آتا ہے دور، حضرت حسان بن ثابت کا لوٹ آتا ہے دور میں جب نعت کا لاتے ہیں جام احمد رضا. دوستوں کے باب میں ایک پے کرے لطف و کرم، دوستوں کے باب میں ایک پے کرے لطف و کرم، دشمنوں کے حق میں تیغ بے نیام احمد رضا. نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول، نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول، دیکھ لو رکھے کسی بچے کا نام احمد رضا. کتنی صدیاں چاہیے جس کام کی تکمیل کو، کتنی صدیاں چاہیے جس کام کی تکمیل کو، کر گئے تھوڑے عرصے میں وہ کام احمد رضا. چھا گیا تیرا سلام جان رحمت ہر طرف، چھا گیا تیرا سلام جان رحمت ہر طرف، تیری روح پاک پر لاکھوں سلام احمد رضا. طے کیا آخری ارباب نظر نے اے نصیر، ترجمان اہل سنت ہیں امام احمد رضا. احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. آپ کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، علم و عمل کی زلف پریشاں ہے آج بھی. ان سے سب جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سفر المظفر کے آخری ایام انتہائی بابرکت کہ جس میں جہاں شہزادہ رسول حضرت سبط رسول
مولا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال جو انشاءاللہ کل بعد نماز عشاء متصل تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا آپ کا یوم، اور اسی کے ساتھ مجدد اعظم کہ جنہوں نے حضرات اہل بیت اور حضرات صحابہ کرام اور قرآن و سنت کی تبلیغ کا اپنے دور میں حق ادا کیا، اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے اس سچے وفادار ہونے کا نام یاد مقام پایا کہ آپ کا نام لینا ہی منقبت اہل بیت ہو جاتا ہے، اور آپ کا نام لینا ہی اصحاب رسول کی تعریف ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے نام آنے سے ہی اہل بیت و اصحاب کی قدر و منزلت و بزرگی جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے وہ اجاگر ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی اسلاف اور اللہ والوں کے حق کی ترویج، اشاعت، نشر اور ان کے مقام و مرتبے کو امت کے دلوں کے اندر تفویض کرنے کے لیے، دلوں کے اندر ودیت کرنے کے لیے، دلوں کے اندر شامل کرنے کے لیے اللہ کے فضل سے جد و جہد فرمائی۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام صرف لینا ہی ایک علمی اعتبار کو ظاہر کر دیتا ہے، ایک تقوی و طہارت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ خوف خدا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنے دور میں عنوان دیا جائے تو صرف اعلیٰ حضرت یا امام احمد رضا کہنا ہی کافی ہو جاتا ہے کہ نام اعلیٰ حضرت آنے ہی سے دل کے اندر خوف خدا کی حقیقتیں اور عشق رسول کی وہ جاذبیت بندہ پانا محسوس کرتا ہے۔ امام احمد رضا کا نام آنے ہی سے دفعتاً فوراً دل کے اندر احساس دین اور وفاداری ذات مصطفیٰ اور دین کے ساتھ وفاداری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کی خدمت پوری زندگی اتنی بے لوث اور امانت اور اللہ کی رضا کے لیے رہی کہ آپ کا نام ہی دین کی وفاداری اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح صورت و تعبیر کا عنوان بن گیا۔ نام اعلیٰ حضرت آنے ہی سے تمام چیزیں ذہنوں کے اندر واضح اور آشکارا ہو جاتی ہیں۔ علم اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا، 68 سال آپ نے عمر پائی ہے، 1272 ہجری آپ کی ولادت ہے، 10 شوال 1272 ہجری آپ کی ولادت ہے، اور 25 صفر المظفر 1340 ہجری آپ کا سن وصال ہے۔ اس اعتبار سے آپ کی عمر شریف تقریباً 68 سال کے لگ بھگ بن جاتی ہے، اور جس میں آپ نے اپنے 50 سالہ فتاوے اور اسلام کی اقدار کو محفوظ کرنے کے لیے، دین کی امانت کو محفوظ کرنے کے لیے جو 50 سال اللہ کے فضل سے اپنے قلم کے ذریعے لوگوں کے شعور کو بیدار کیا اور بندگان خدا کو دہلیز مصطفیٰ تک پہنچایا، اور ان کی جبینوں کو اللہ کی توحید کے نعرے اور اللہ کے حضور خالصتاً سجدہ سر بسجود ہونے کا جو جذبہ اور مخلصانہ ایک قلندرانہ جو فکر عطا فرمائی، وہ 50 سالہ آپ کی وہ خدمات جس میں 1000 کے قریب آپ کی کتب اور پھر اس میں 50 سے زیادہ علوم پر مکمل امامت و دسترس حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ کو ہے۔ آپ جیسی شخصیات اسلام کی دین و نصرت کے لیے پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین خود اپنے دین کو ترقی دینے کے لیے ہر دور کے اندر نبی پاک کے نائبین کو پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ کی خود حدیث مبارکہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن میرے خلفاء ہوں گے، اور جو دین کے کام کو آگے لے کر چلیں گے۔ یقیناً اسی لیے حضور کی امت کو کہ علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا کہ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء امت مصطفیٰ حضور سید عالم کی امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کی باقیات اور انبیاء کی تعلیم اور انبیاء کے دیے ہوئے فیضان والی وراثت کے وارث ہیں، اور انبیاء کے تتبع میں، ان کی نیابت میں، ان کے فیضان سے وہ اسی طرح جاذبیت کے ساتھ جم کر دین کی حفاظت اور اللہ کے کلام اور اللہ کی عزت کی حفاظت پر آتے ہیں کہ جو کام انبیاء کرام کرتے تھے۔ پچھلی امتوں میں یہ چیز نہیں نظر آتی،
اس لیے کہ وہ کام سارا انبیاء ہی کرتے تھے دین کی حقانیت کے لیے. لیکن جب حضور سید عالم پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا اور آپ آخر الانبیاء اور آخر النبی قرار پائے، اور اس دین نے تو پھر قیامت تک چلنا تھا. اب وہ 1000 سال کے بعد آئے، 2000 سال کے بعد آئے، 3000 سال کے بعد آئے. اتنا بڑا گیپ انبیاء کے درمیان کبھی نہیں ہوتا تھا. فوراً لوگوں کی رہنمائی کے لیے دوسرے نبی کو پیدا کر دیا جاتا تھا. لیکن حضور سید عالم کے بعد کسی نبی نے پیدا تو نہیں ہونا، جدید نبی نے. تو قیامت تک کا یہ عرصہ چاہے ہزاروں سال پر یہ محیط ہو، تو اللہ رب العالمین نے یہ خاصہ حضور کی امت کو عطا فرمایا کہ آپ کی امت میں اللہ نے ایسے نبی پاک کے نائبین اور نبی پاک کے خدام کو پیدا کیا کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے بازوؤں میں موسوی طاقت بھی عطا فرمائی اور سینے میں خلیلی اور ابراہیمی حلم و بردباری بھی عطا فرمائی، اور ان کے قدموں میں زکریا اور یحییٰ کی استقامت بھی عطا فرمائی، اور ان کے زبانوں میں اور ان کی تبلیغ میں مصطفی فیضان کا اثر رکھا، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا جو انبیاء کرام اپنے دور میں کرتے تھے ان کی نیابت میں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ میرے دین اور میری امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کی تعلیم کے وارث ہیں. وہ اپنی جان، جس طرح انبیاء اپنی جان، مال، عزت، ہر شے کی پرواہ کیے بغیر اصل دین کی عزت کے لیے ہما وقت اس پر قربانی پیش کرنے کے لیے موجود رہتے ہیں. حضرت موسیٰ کا دور پڑھ لیجئے، حضرت ابراہیم کا دور پڑھ لیجئے، حضرت یحییٰ اور زکریا کی قربانی دیکھ لیجئے، حضرت یحییٰ اور عیسیٰ کی قربانی دیکھ لیجئے. تو اللہ رب العالمین ہر نبی کے فیضان اور ان کی ذاتوں میں کشادہ جو کمالات ہیں وہ حضور کے امت کے علماء کو اللہ رب العالمین نے بصورت نیابت، بصورت فیضان کے اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. تو دور صدیق اکبر سے لے کر آج تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باطل کے مقابلے میں اور ہر اس فکر اور تحریک کے مقابلے میں کہ جس نے اسلام کے شرازے کو، اسلام کی جمعیت کو اور اسلام کے حقیقی تعلیم کو جب اس نے منتشر، پراگندہ، خراب کرنے کی کوشش کی اور تعلیم اسلام کے آئینے پر اپنی غلط تشریحات، لالچ اور ہوس کے ذریعے اسلام کے چہرے کو غبار آلود کرنے کی کوشش کی، تو اللہ نے ہر صدی میں ایسے مصطفی نائبین کو پیدا فرمایا کہ جو شکل و صورت کے اور حقیقتاً میں ہی امتی تھے، لیکن ان پر فیضان انبیاء اللہ کے فضل سے ایسا رہا کہ جو کام اپنے دور میں انبیاء کر گئے وہ اللہ نے نیابت کے اندر ان علماء کو عطا فرمایا، اور ان کو مجددین دین کہا جاتا ہے. امام ربانی کا آپ زمانہ پڑھیں، انسان حیران ہوتا ہے، ایک آدمی اتنا بہادر ہو سکتا ہے، اتنا مخلص ہو سکتا ہے، مخالف سمت سے چلنے والی خطرناک تحریکوں کا اتنا مقابلہ کرنے میں وہ تنہا، جس کے پاس نہ سینہ و سپر ہو، نہ تلوار و ڈنڈا ہو، لیکن اس کی استقامت ایسی ہے ہر حال میں وہ ہر صعوبت، ہر مصیبت، ہر مشکل کو برداشت کرتا ہے، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے چلے جاتا ہے، امام احمد کی طرح اپنی پشت پر، کمر پر اتنے کوڑے کھاتا ہے کہ آدھی عمر کمر جھک جاتی ہے، چلنا محال ہو جاتا ہے. امام ربانی 3 سال گوالیار کی جیل میں سخت زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے آپ کو رکھا گیا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی صعوبتوں کے بعد بھی وہ ایک لمحہ بھی اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹتے. جس طرح کے نار خلیل میں حضرت ابراہیم کو اتار دیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے دہکتے ہوئے شعلے میں چلے گئے، تب بھی آپ نے اللہ کی توحید اور وحدانیت کا نعرہ لگایا. یہ استقامت، یہ فیضان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے حضور سید عالم کی امت کے علماء کو حاصل ہوتا ہے. اسی طرح امام محمد رضا کو دیکھیں کہ اسلام کے خلاف چلنے والی اندر سے تحریک یا باہر سے تحریک، جن فتنوں میں تقریباً اگر ہم شمار کریں تو 80 سے زیادہ فتنے مکمل طاقت کے ساتھ بر صغیر کے اندر انگریز کی سرپرستی کے اندر، کہیں ختم نبوت کا انکار ہے، کہیں صحابہ کی تقدیس کا انکار ہے، کہیں اہل بیت کے وقار و عظمت کا انکار ہے، کہیں قرآن کے مقابلے میں نئی کتاب بنانے کا گویا کہ اعلان ہے، کہیں پر دین کے شرازے کو منتشر کر کے صلح کلیت اتنی بڑی لعنت بن کے سامنے آ رہی ہے کہ مذہب اسلام کا ٹائٹل اور سمبل کو مٹا کر ہندو مسلمان بھائی بھائی بنانے کی تحریک شروع کی جا رہی ہے. جس طرح آج بھی
آج بھی مغرب کی ٹھنڈی ہواؤں میں رہنے والے شیخ الاسلام لوگ یہی کام کرتے ہیں. ایسے کئی شیاطین امام ربانی کے دور میں تھے, ایسے کئی شیاطین حضرت امام احمد رضا کے دور میں تھے. کئی فتنے, فلاسفروں کا فتنہ, یونانی فلاسفروں کا فتنہ, جو عقلی استدلال کے ذریعے قرآن کی آیات, قرآن کے احکام, دین کی باتوں کو باطل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. امام احمد رضا تنے تنہا ان تمام تحریکوں کا مقابلہ نہیں کیا, بلکہ ان کے رخ کو موڑ کے رکھ دیا. اور یہ کوئی تقریری لب و لہجہ نہیں, وقت کے اختصار میں صرف ایک اجمال اور ایک مقدمہ پیش کرنا ہے. امام احمد رضا کی 1000 کے قریب وہ علمی کتابیں جو آد فتاوی رضویہ شریف کی 33 جلدوں کے اندر شامل, اور اس کے علاوہ آپ کی دیگر کتابیں جو 1000 کے قریب ہے, اس کو پڑھنے سے اندازہ لگتا ہے کہ امام احمد رضا کی دور کی نبض پر کتنی گہری نظر تھی. کس ایک ایک اٹھنے والی تحریک اور اس کے اثر مستقبل میں, فیوچر میں مسلمان امت اور قوم پر کیا ہو سکتے تھے. امام احمد رضا نے اپنی عزت, اپنی شہرت, اپنے چین و آرام, سب کچھ کو قربان کر کے دین کے اصل سرمایہ اساس مومنوں کے دل میں اسلام کی حقانیت اور اعتبار کو بٹھانے کے لیے وہ بنیادی کام علم کی صلاحیتوں کے ساتھ کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پھر اس کی نظیر نظر نہیں آتی. اور آپ کا لکھا ہوا شعر آپ کی زندگی پر مکمل صادق آتا ہے. آپ کے کہے ہوئے کلمات بارگاہ مصطفیٰ میں شاعرانہ اور علم عروس کا مبالغہ نہیں ہے, آپ کی حقیقی کیفیات کا غماز ہے کہ کروں تیرے نام پہ میں جاں فدا, نہ ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آپ کی پوری زندگی رسول اللہ کے مشن کی اتنی وفاداری کے ساتھ گزری ہے کہ آپ نے اپنے ایک کلام میں اس چیز کا اظہار فرمایا, اور وہ حقیقتاً آپ کے لیے حسب حال تھا. جیسی آپ کی زندگی گزاری اس کو آپ نے ایک نعتیہ کلام میں بھی ذکر کیا کہ خدا نے اگر زبان دی ہے تو کس لیے دی ہے, بدن میں اللہ نے اگر جان دی ہے تو کس لیے دی ہے, خدا نے دنیا میں بھیجا ہے تو کس لیے بھیجا ہے, یہاں سے خدا کے پاس دوبارہ جانا ہے تو کس لیے جانا ہے. اپنی زندگی کی صحیح تعبیر مبالغے سے ہٹ کر حسب حال بیان کرتے ہیں کہ دہن میں زباں یا رسول اللہ تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور کہیں اپنے جو اللہ نے آپ پر فضل کیا تھا استقامت اور وفاداری کا, کہ بڑی بڑی سیاسی تحریکیں مال کے صندوق لیے کھڑی تھی کہ آپ صرف قلم کو ذرا ٹیڑھا چلا دیں اور تھوڑی سی راہ ہمارے لیے سیکولر ہندوستان کے لیے بن جائے تو مال کے ہم انبار لگا دیں. سب سے بڑی بات گاندھی, جس کو باقاعدہ طور پر میں اس پاک مسجد میں ان بدترین علماء سو کا کیا نام لوں جنہوں نے یہاں تک کہا گاندھی کے مال اور گاندھی کی شہرت پر فرفتہ ہو کر, یہ پاکستان بننے سے پہلے اور کانگریس کو پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ گاندھی کی ذہنیت کس قدر تنوع والی تھی. لوگ اہل علم دستار و قبہ والے آج بھی جس طرح سیاسی تنظیموں کے آگے پیر بک جاتے ہیں. کسی ایک میٹنگ میں ہمیں ذمہ دار حکومت کے نمائندے نے پوچھا کہ جب اہل سنت 80% ہے تو آپ کا یہ دعویٰ ہے تو اسمبلیوں میں دوسرے لوگ کیوں ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ سنی پیر کے آگے بکتا ہے, پیر آگے تیر بلہ پتنگ کے آگے بک جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ بکاؤ کا مال ہے, لیکن الحمدللہ اب نوجوانوں میں شعور آ رہا ہے اور وہ سمجھ گئے ہیں کہ پیر اصل نہیں ہے, نبی اصل ہے. اسی پیر کو مانیں گے جو نبی کی بات کرے گا, جو خود کی عزت کی بات کرے گا, ہم اس پر پاؤں رکھ کر آگے مصطفیٰ کی طرف بڑھ جائیں گے. یہ فکر امام احمد رضا کی کرامت ہے کہ آج ہر بچہ نوجوان نبی کا وفادار ہو کر ان کا کہا ہوا یہ جملہ کہتا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لوگ پوچھتے ہیں امام محمد رضا کو سمجھنے کے لیے شاہ صاحب کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا ایک ہی بندہ ایک ہی فکر اپنے اندر رکھ لیں تو امام محمد رضا جیسے برگزیدہ لوگ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. امام محمد رضا جیسے لوگوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے کہا وفادار رسول بننا چاہیے. جو رسول اللہ کا وفادار ہوگا ان کے سامنے ان کی شخصیت, ان کی خدمات سب سامنے آ جائے گی.
بندہ اپنے فکر والے بندے کو پہچانتا ہے، جس کی فکر حضور کے لیے اور اللہ کے لیے نہ ہو، جو چند ٹکوں کے لیے کبھی گورے کے ہاتھ پر بک جائے، جس کا قلم اسلام کے خلاف چند ٹکوں کے لیے ہو جائے، اور حال اتنے ہو جائیں کہ جبے قبے کے تفخر میں اب یہ بھی کہیں کہ 3 kinds believer in world، کہ اب ایک صرف مسلمان امت بلیور نہیں رہی، کہیں اور بھی بلیور، کیک کاٹنے کے ساتھ ساتھ اپنے دجل کی چھری اسلام پر جب چلائی گئی تو ایسے ابن الوقت قسم کے خود ساختہ شیوخ الاسلام ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن امام احمد رضا کو ایسے بدترین لوگ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ امام احمد رضا کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے کہ انہیں جانا انہیں مان۔ ہم تو ایک تصویر اور شکل ہیں، ہماری طاقت، ہماری ہمت، ہماری شوکت جو خدا نے دی ہے یہ اللہ کے دین کے کام کے لیے ہے، ہمارے اپنے لیے نہیں۔ یہ امانت ہے رسول اللہ کی، جس کے اندر یہ وفاداری آ جاتی ہے وہ فضل حق خیر آبادی کو بھی پہچان لیتا ہے، امام ربانی کو بھی پہچان لیتا ہے، امام احمد رضا کو بھی پہچان لیتا ہے۔ سچا سچے کو پہچانتا ہے، مکار مکار کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ صوفیہ نے لکھا ہر بندے کی طبیعت الٹ ہوتی ہے، ایک میری اور آپ کی شکل یہ جسمانی شکل ہے، ایک اندر سے ہماری مزاجی صورت ہوتی ہے، جس کو وہ لوگ دیکھتے ہیں جن کے دل میں اللہ نے فراست کا نور رکھا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اولیاء کے سامنے جاؤ تو چہرے جھکاؤ، اس لیے کہ تمہاری گوری کالی چمڑی کو وہ نہیں دیکھتے، جو اصلاً تمہارے عمل سے تمہاری ایمانی تصویر بنی ہے کہ وہ ہے یا نہیں، وہ سامنے۔ اس لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شہزادے، جب آپ دہلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے جاتے تھے تو اپنے عمامے کو اپنی آنکھوں پر رکھتے، ٹانگے پر جا رہے ہیں، شاگرد بارہا پوچھتا کہ حضور آپ بازار میں آنکھ کیوں نہیں کھولتے، آنکھوں کو بند کیوں کر لیتے ہیں، کبھی چہرے پر کپڑا ڈال لیتے ہیں، کبھی عمامے کا شملہ یا امامے کو آگے اتنا کرتے ہیں جس سے آپ کی آنکھیں ڈھمب جاتی ہے، کیوں؟ تو ایک دن آپ نے اپنا امامہ اس بچے کے یعنی نوجوان کے سر پر رکھا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو پوچھا گیا، اس نے کہا کیا ہم دہلی شہر میں رہ رہے ہیں؟ کہا نہیں، مجھے تو محسوس ہوا جیسے ایک گھنے جنگل میں ہے، کہیں پر کوئی خنزیر بھٹک رہا ہے، کہیں بندر بھٹک رہا ہے، کہیں لومڑی بھٹک رہی ہے، کہیں بھیڑیا، یعنی یہ بازار نہیں تھا، یہاں تو جانور بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک میرے اور آپ کے عمل کی شکل اندر بنتی ہے، اس لیے کوئی شکل میں خنزیر ہوتا ہے، کوئی لومڑی ہوتا ہے، اور جو لومڑی ہوتا ہے وہ چاہے خود کو شیخ الاسلام بھی کہے، لیکن جہاں اس نے کام نکالنا ہے کام کرتا ہے۔ اور کچھ ایسے شریف النفس ہوتے ہیں کہ جن کا چہرہ چاہے سادہ ہو لیکن ایمان سے ان کی تصویر مثال شیروں کی طرح ہوتی ہے، وفادار شیخ کے ساتھ۔ آپ اگر کہیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ اعتراض صوفیہ پر کیا، عالم مثال کی کیا تصویر ہوتی ہے، عالم اجسام کافی ہے؟ تو بڑی پیاری بات حضرت شاہ جی محمد شیر میاں رحمت اللہ علیہ پیلی بھیت شریف، ان کے سلسلے کے اکابر میں حضرت سیدنا مولانا عبد القدیر میاں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنے ملفوظ میں یہ بات لکھی جو میں نے وہاں پر پڑھی، بڑی باکمال۔ فرمایا تم نے حدیث میں نہیں دیکھا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو اللہ دمبے کی شکل میں بلائے گا، حدیث میں ہے موت دمبے کی شکل میں، کیونکہ موت تو انویزیبل چیز ہے، کیسے نظر آ سکتی ہے؟ نظر تو نہیں آ سکتی، جس پر گزر رہی ہے محسوس، لیکن جس طرح انسان کے اعمال تولے جائیں گے تو فلاسفروں نے شور کیا تھا کہ اعمال کیسے تولے جا سکتے ہیں؟ اعمال کوئی مجسم جسم تو نہیں ہے، لیکن آج سائنس نے سفر طے کیا تو خود اپنے استدلال کو باطل کیا۔ آج ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے ہوا کا ٹیمپریچر بھی چیک کر لیا جاتا ہے جو نظر نہیں آتی، بخار کا ٹیمپریچر بھی چیک کر لیا جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا پہلے تو آپ سرے سے غیر مرئی جو چیز نظر نہ آئے اس کے حجم اور بدن اور اس کو چیک کرنے کے مخالف تھے۔ جب اللہ قرآن میں کہتا تھا کہ اعمال تولے جائیں گے ترازوؤں پر، تو کہا جاتا ہے کہ اعمال تو ٹھوس نہیں ہے، وہ کیسے تولے جائیں گے؟ لیکن یہ بات سائنس جب کرتی تھی جب سائنس نابالغیت کا سفر کر رہی تھی، تو نابالغ اگر پی ایچ ڈی ڈاکٹر پر انگلی اٹھائے تو اسے پاگل دیوانہ یا بچہ ہی کہا جائے گا۔ تو قرآن پر جب فلاسفروں نے انگلی اٹھائی کہ اعمال کیسے تولے جا سکتے ہیں، فرشتے یہاں کیسے بیٹھے ہو سکتے ہیں، تو پھر آج خود اپنی تھیوری کو باطل کر دیا کہ جب
ٹیمپریچر کو گویا کہ مینج کرنے کے لیے، چاہے وہ تھرمامیٹر کی صورت میں ہو بخار کو چیک کرنا، تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہے جو عقل قریب جا کر دیکھ رہی ہے کہ جو اسلام نے کہا ہے نہ وہ لاجک کے خلاف ہے نہ وہ حقیقت کے خلاف ہے. ہم وہاں تک پہنچ نہیں پائے. تو میرے دوستو بزرگوں، میں آپ کی خدمت میں جو بات اس تسلسل میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی تیزی میں صرف آپ کے سامنے انڈیکس پڑھ رہا ہوں امام احمد رضا کی. ایک ایک عنوان پر رکھوں گا تو اس کے لیے کتنی بڑی مجلس چاہیے. یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کا دور ہے. سیاسی تحریک چل رہی ہے. گاندھی اکھنڈ بھارت کی بات کر رہا ہے. ہندو مسلمان بھائی بھائی کی بات کر رہا ہے کہ ہندو مسلمان مل کر انگریز کو نکالیں گے. سارے مولانا مولوی اس طرف ہو گئے. امام احمد رضا نے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ ہندو مسلمان بھائی بھائی. فرمایا نہیں، مسلمان کا اپنا ایک تشخص ہے کلمہ توحید سے. اگر یہ مرج سسٹم نکال دیا جائے کینیڈا کے شیطان کی طرح تو پھر اسلام کا تشخص کیسے باقی رہے گا؟ 3 kinds believer. اگر جن کو قرآن نے کافر کہا ہے ان کو اگر کینیڈا کی نیشنلٹی کے لیے ایک دجال اگر ان کو مومن کہے گا تو قرآن کی وہ کئی 100 آیتیں جو ان کے کفر پر موجود ہے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ آیات کا جھٹلانا لازم آئے گا. لیکن اس بات پر حساس وہ ہوگا جس کو خدا کو منہ دکھانا ہے. جو خدا کو بھول کر دنیا کے ٹکڑوں کو کھانے میں آ گیا وہ کہے گا چھوڑو شاہ صاحب اس ایشو پر بھی کوئی بات کرتا ہے. میں نے کہا جو موت کو بھول گیا، خدا کی عزت کو بھول گیا، اس کے نزدیک دین کے ان اصول پرنسپل کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن جسے یاد رہا وہ چاہے گلی کوچے کا شور بھی ہو، تختہ دار یا پھانسی کا پھندا بھی ہو، وہ اس پر کھڑے ہو کر کہے گا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ وفاداری کے سودے ہیں. یہ دنیا کے حریص اذناب نسل جن کا کام ہی صرف روٹی کپڑا شہرت مکان، جو سمجھتے ہم پیدا اس لیے ہوں اور کبھی مریں گے نہیں، خدا کو جواب نہیں دیں گے. تو ایسی کٹی پتنگ کا اسلام سے کیا تعلق؟ بدر و حنین کے شہداء کی غیرت سے کیا تعلق؟ حسن و حسین کی شہادت سے کیا تعلق؟ امام احمد کی قربانی سے کیا تعلق؟ ابو حنیفہ کے گویا کہ صحبت سلاسل اٹھانے سے کیا تعلق؟ حضرت فضل حق خیر آبادی کو کالا پانی میں جزیرہ انڈمان میں انگریزوں نے شہید کیا ایک فتوے پر، جب سارے مسلمانوں کو الٹی چھری سے ذبح کیا جا رہا تھا. اس وقت شاہ فضل حق خیر آبادی نے فرمایا تھا کہ اس بدترین گورے کے خلاف جہاد فرض ہے. آپ کو گرفتار کیا گیا، اندر کے ملاؤں نے مخبریاں کی، لیکن جب آپ کو گرفتار کر کے لایا گیا آپ بادشاہ علم تھے. شاہ فضل حق خیر آبادی شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ کے اجلہ شاگردوں میں سے تھے. 8 سال کی عمر میں قم سے آنے والے ایک بندر شیعہ کو آپ نے دوڑایا تھا جو شاہ عبدالعزیز صاحب سے مناظرہ کرنے آیا اور اس نے کہا کہ شاہ صاحب سے ہم منطق میں مناظرہ کریں گے. آپ کی عمر 8 سے 12 سال تھی فضل خیر آبادی کی. شاہ عبدالعزیز صاحب نے کہا فضل حق رات کو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو کیونکہ رات ہو گئی ہے، صبح ان سے ہم ملیں گے اور پھر بات کر لیں گے. وہ کالا رابضی اپنے آپ کو ایران کا بہت بڑا فلسفی اور منطق والا سمجھتا تھا کہ میں منطق میں مناظرہ کروں گا آپ سے. رات ہی کو فضل خیر آبادی کھانا مانا پیش کرنے کے بعد کچھ منطق کی کتابوں پر بحث کی. فجر ہونے سے پہلے وہ بھاگ گیا. جب دروازہ کھولا گیا تو تھا ہی نہیں. تو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فضل خیر آبادی کو فرمایا یہ ضرور تو نے کچھ کیا ہوگا کہ جس سے ہم نے بات کرنی تھی رات کو تو نے اسی کو دوڑا دیا. یہ بچپن میں صلاحیت فضل خیر آبادی کی تھی. آپ سے جب گوروں نے کہا کہ آپ کا وکیل کون ہے، فرمایا میں اپنا مقدمہ خود لڑوں گا. جج کے سامنے کھڑے ہوئے تقسیم ہند سے پہلے ان وفاداروں کو یاد نہیں رکھو گے نا تو سجدوں کی لذت کبھی نہیں آئے گی. کربلا کو بھول کے بھی کلمے کا ذائقہ آ سکتا ہے، بدر و حنین کو بھول کر بھی کبھی تسبیحات اور چادر اور ختم خواجگاہ کا ذائقہ آ سکتا ہے. امام احمد رضا امام ربانی فضل حق جیسے لوگ جس کے بارے میں شاہ ولی اللہ نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کون نہیں جانتا شاہ ولی اللہ. میں کہتا ہوں اگر آج شاہ ولی اللہ نہ ہوتا بر صغیر میں تو کیا اسلام آگے بڑھتا؟ ان تحریکوں کا مقابلہ اس سے پہلے کون تھے؟ تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے مینارے اونچے ہیں اور سینہ تان کا جو ان کا مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ بر صغیر میں اکبر بادشاہ جیسے دجال کے مقابلے میں شیخ احمد سرہندی نہیں آتا تو مسجدوں کا اور دین کا وجود ختم ہو جاتا. آج ہمیں نمازیں یاد رہی جس کے نام سے مسجد آباد ہے، ان کو ہم نے کیوں بھلا دیا؟ ان کو کیوں بھلا دیا؟ حسین کو بلا کر بھی کوئی نماز ہو سکتی ہے؟ امام حسن کی قربانی اور یہ امت کے اسلاف اور شہداء بدر و حنین فضل حق شیخ احمد اعلی حضرت
ان بزرگوں کی قربانیوں کے بعد بھی کوئی کلمہ کوئی قادری چشتی نقشبندی بن سکتا ہے؟ اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو صرف سودا دھوکہ ہے کہ یونیفارم دین کا ہے، کام وہی گورے والے پلیت کا ہے. لیکن جنہیں یہ شہادت یاد ہوتی ہے وہ سوکھی روٹی تو کھا سکتا ہے لیکن ایمان کو بیچ نہیں سکتا، بلکہ وہ بھوکا مر سکتا ہے، غازی اسلام کی طرح تختہ مشق پر چڑھ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یہ جذبہ وہ پا سکتا ہے کبھی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی ہو، کبھی اس نے اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کی ہو. میرے دوستو بزرگوں، میں بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، گاندھی نے جس وقت لوگوں کو لینا شروع کیا اور اکھنڈ بھارت کا تصور یہ مسلمانوں کی تاریخ کو مٹانے کی، یہ نہیں کہ پاکستان تو بنتا ہی نہیں لیکن پھر کوئی مسلمان نہیں رہتا. اور اس فکر میں جو آج بہت بڑے چیمپئن تبلیغ کے بنتے ہیں نا، ان کا ریکارڈ موجود ہے، اپنے اداروں میں بلا کر گاندھی کو بٹھایا اور اتنی تعریف کی، کہتے ہیں اگر نبوت باقی ہوتی تو گاندھی ہوتا. یہ آن دا ریکارڈ بات ہے. یہ کس چیز نے؟ مال نے کروایا، سب پتا تھا. لیکن میرے دوستو، ہرس ہی جنہوں نے امام حسین کی جان کا سودا کیا اور کربلا بلا کر دروازے بند کیے، آپ کو پیچھے سے سمجھنا پڑے گا. کیا ان کو پتا نہیں تھا یہ کون ہے؟ دروازے کس لیے بند کیے؟ ابن زیاد نے خزانے کھول دیے تھے. عمر بن سعد رشتہ دار ہے. رات کو سیدہ زینب نے کہا کہ تو ہمارا عزیز ہے. کیوں؟ ایک علاقے کی گورنری پہ بک گیا. مسلمان کے دل میں ہرس اور ایمان دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے. قرآن نے کہا سورہ احزاب میں ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، یا یہ دل دنیا کا ہوگا یا اللہ کا ہوگا. اگر دنیا کا ہے تو یہ اللہ کا نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا ہے تو یہ امام محمد رضا جیسے لوگوں کی دہلیز کو چھوڑ نہیں سکتا، فضل خیر آبادی کی دہلیز کو. بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف وہ تاریخ کے وہ نقوش چمکتے ہوئے جو بجلی مہنگی ہو گئی، عمران خان جیتے گا، زرداری جیتے گا، فلاں جیتے گا، میں اس کا ہوں، اس بدبو والے خیال سے وہ نقوش مٹتے جا رہے ہیں جو ہمارا پہچان تھا. سب دنیا ہو گئی اور چھوڑو ہم کو کیا ملے گا. ہوس کے غبار نے وہ پاکیزہ تعریف کو مٹایا. لیکن الحمدللہ خدا آباد رکھے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ان کے دنوں میں ان کی تاریخ کو زندہ کر کے ایک ہی یاد سے ہرس و لالچ کی ساری گرد کو بہا کر لے گیا اور پھر سینہ مدینہ مدینہ ہو گیا ان کی یادوں سے. اب آپ دیکھیں گاندھی کانگریس پڑھ کے اکھنڈ بھارت، یہ بہت بڑا حملہ تھا. مسلمان اور ہندوؤں کی شادیاں شروع ہو گئی تھیں. دو قومی نظریے کی بات امام محمد رضا نے اس وقت ڈالی جس کی آواز سب سے پہلے حضرت امام ربانی نے لگائی تھی اکبر کے مقابلے پر. اکبر نے آگے بڑھ کر کلمے کو ہٹا کر لکھا اکبر جل جلالہ معاذ اللہ. اس کے پیچھے کون لوگ تھے؟ ملا فضل جیسے مولوی تھے جن کو کوٹھیاں ملی، گاڑیاں ملی. ان کے پیچھے کون تھے؟ فیضی جیسے پیر تھے جو بڑے بزرگوں کی اولاد تھے. اور ہم نے کہا جی آستانے 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 آستانے. میں نے کہا آستانہ کیا چیز ہوتا ہے؟ نبی کا دین پہلے ہوتا ہے. اگر دین پر پہرا آستانہ دے تو آستانے کی قدر ہوگی، اور دین کو چھوڑ کر وہ اپنے بچوں کو پالے، اپنا پروٹوکول کرے تو اس شیطان کو چھوڑا جائے گا، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، کسی پیر کے بندے نہیں ہیں. ان کو ہم نے یہ خوبصورت بات اور حقیقت آپ کو سننی پڑے گی. لہذا گاندھی نے جب دیکھا کہ جس کے فتوے زیادہ اثر کر رہے ہیں، اس سے پہلے جملہ فضل خیر آبادی کے جب کالا پانی میں آپ کو قید کیا گیا، انگریزوں نے کہا کہ یہ فتویٰ آپ نے لکھا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے لکھا ہے. مشیروں نے کہا مکر جائیے، فرمایا نہیں میں نے لکھا ہے اور یہ میں نے ٹھیک لکھا ہے. اور ان کے منہ پر ویزا لینے کے لیے نہیں کہ ختم نبوت کو بھی بھلا دیا جائے، فلاں بھلا دیا، ان کے ظلم گنوائے کہ تم نے مسلمان امت کو کس بے دریغی سے قتل کیا. آج گوری مر گئی ہے تو بڑے بڑے ملا برطانیہ کے کہہ رہے ہیں وہ ہاشمی تھی. یہ جو نسب بیچنے والے نا، ہاشمی تھی. کوئی کھڑا ہو کر ملا اس کی قبر پر تبارک الذی پڑھ رہا ہے. کسی نے کبھی دیکھا کہ اس نے اسلام کے ساتھ کیا کیا؟ جزیرہ افریقہ کے اندر اس نے کیا کیا؟ حقیقتیں پڑھو. بڈی مر گئی جی، بڈی مر گئی. آج وہاں کے نیشنلٹی والے ملا سر جھکا کر کھڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا اتنا پابند تھا
تو ایسی نیشنلٹی پر لعنت بھیجو کہ جو سر خدا کے آگے جھکانا تھا تم نے ایک عورت کے آگے جھکایا. اب ایسا ہو رہا ہے تو اس سے آپ سمجھ لیجیے کہ گاندھی کے سامنے کیا ہو رہا ہوگا. یہ اس سے اشارے آپ کو مل رہے ہوں گے. میں کوئی افلاطونی بات نہیں کر رہا, آسمانی سلطانی نہیں کر رہا. آج آپ کے سامنے کس طرح لوگ بک رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ جس وقت اتنا بڑا انقلاب اکھنڈ بھارت کا وہ لا رہا تھا, اس وقت کتنے لوگ بکے نہیں ہوں گے. تو آج کی یہ تعبیر کو آپ اپلائی کریں تو آپ کے سامنے بات ہو جائے گی. امام محمد رضا حضرت فضل خیر آبادی کو کالا پانی میں پھانسی دے دی گئی. آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. وہ فاروق اعظم کے بیٹے تھے, ان کا شجرہ فاروق اعظم سے ملتا ہے. بر صغیر میں جہاں مولا علی کی اولاد نے انقلاب لایا ہے وہاں فاروق اعظم, بابا فرید فاروق اعظم کی اولاد, حضرت امام ربانی شیخ احمد سرندی فاروق اعظم کی اولاد, شاہ فضل حق خیر آبادی فاروق اعظم کی اولاد, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فاروق اعظم کی اولاد, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فاروق اعظم کی اولاد. تو یہ سلسلہ اگر آپ دیکھیں تو ایسی درجنوں آپ کو بڑی بڑی خانقاہیں نظر آئیں گی کہ جس میں فاروق اعظم کی اولاد کے افراد تھے کہ جن پر غیرت کا وہ کرم ہوا. انقلاب وہی لائے کہ جو بزرگوں کی اولاد تھے اور جنہوں اپنے باپ دادا کا طریقہ یاد تھا. آخری بات, گاندھی جس وقت بریلی شریف آنے لگا اور اپنے سارا پروٹوکول, گاندھی کے پیچھے لوگ بھاگتے تھے. گاندھی جب بریلی آنے لگا تو امام محمد رضا کو خبر ہوئی کہ گاندھی آ رہا ہے. فرمایا اس کو وہیں روک دیا جائے, ہمارے پاس نہ آنے دیا جائے. اکھنڈ بھارت کے خلاف امام محمد رضا نے لکھا. کہا گیا کہ جناب گائے کی قربانی نہ کی جائے, ہمارا ہندو بھائی ناراض ہوتا ہے. امام محمد رضا نے فرمایا دین کے کسی شعار کو ہلکا نہیں کیا جائے گا, یہ ہمارا حق ہے اور کوئی مسلمان گائے کی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے اسلام کی ایک ایک اقدار پر غیرت نبھائی. ہندو کون ہوتا ہے ہمیں ہماری رسموں سے ہٹانے والا؟ اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک وطن ہونا چاہیے کہ جس میں مسلمان آزادی کے ساتھ قرآن و سنت کے شاعر کو لے کر چلے. لیکن لعنت ہو ایسی اسمبلی پر جہاں پر ٹرانسجینڈر جیسے غلیظ قانون پاس ہو. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ حصہ ہو, مولوی صاحب آپ حصہ ہو. یہ جو قانون پاس ہوا ہے, جس طرح نون لیگ کا اسپیکر اس کو پڑھ کے سنا رہا تھا, زمین پھٹ جاتی اور ان کی تحریک زمین میں دھسن ہو جاتی. یہ قرآن و سنت کے مقابلے پر ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں جنرل مشرف کا روب کتنا تھا, آج اس کو ایسی موت لگی اللہ معاف فرمائے کہ نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے. کس وجہ سے؟ اس نے قرآن کی حد کو توڑ کر فحاشی کا بل قائم کیا تھا. اور آج ہم یہ کہتے ہیں اگر یہ ٹرانسجینڈر, تم کس سیلاب کی بات کرتے ہو؟ مسلمانوں اجتماعی توبہ کرو. ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ زلزلہ آ کر سب کچھ نہ چلا جائے. خدا کے قانون, جس قانون کی مخالفت پر قوم لوط کو زمین پر مٹا دیا گیا تھا, آج وہ قانون ہماری اسمبلی نے بغیر پڑھے ہوئے پاس کیا ہے. یا اللہ ہم گواہ تجھے بناتے ہیں, ان پر بھی لعنت بھیجتے ہیں, ان کے حکمرانوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں, اس اسمبلی پر بھی لعنت بھیجتے ہیں, اس قانون پر بھی لعنت بھیجتے ہیں کہ جو قرآن اور تیری مرضی کے خلاف ہو. کیونکہ لعنت گالی نہیں ہے, ایک احتجاج ہے کہ ان ملعونوں سے ہمارا کوئی تعلق ہو. لہذا اگر یہ نہیں تو پھر کیا جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہو, کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ ٹرانسجینڈر کا یہ قانون جو فحاشی کے اڈے کھلیں گے, اور پاس کیا پڑھا ہے کسی نے؟ ختم نبوت کی بات آ جائے, دین کی بات آ جائے, کمیٹیاں شمیٹیاں بنتی ہے. جس طرح نون لیگ کے سپیکر نے, جس کی ویڈیو چل رہی ہے, جس نے وہ پڑھ کر سنایا ہے اور اس کو اتفاق سے پاس کیا ہے, اور یہ سازش پہلے تحریک انصاف کی حکومت بھی کرتے آئی ہے. ہم کسی سیاسی جماعت کے بذاتے ذاتی طور پر بغض نہیں رکھتے. اگر آپ دین کا کام کرو گے ہم تمہارا نعرہ ممبر سے لگائیں گے. تم نے وہ اقدام کیا ہے, خدا کی حد کو توڑا ہے, خدا کی حد کو توڑا ہے, تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو مشرف کا ہوا ہے. اس لیے کہ جس نے اللہ کی حد پر ہاتھ ڈالا, آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, ترسوں نہیں, اللہ غالب علی امرہ, اللہ اپنے حکم پر غالب ہے اور یہ ہو کر رہے گا. جسے اس کا یقین نہیں وہ کسی سچے کی خدمت میں بیٹھ کر دل سے مسلمان ہونے کی کوشش کرے, اور جسے یقین ہے وہ اللہ کے حضور توبہ کرے. یا اللہ اس قانون سے ہم پناہ تیری چاہتے ہیں جو ان دجالوں نے یہ قانون بنایا, فحاشی کا قانون بنایا. آج چینل جس میں بڑے بڑے چینلز ڈرامے بنا رہے ہیں کہ دودھ شریک بھائی بہنوں کی شادی ہو گئی,
رسول اللہ نے فرمایا دودھ پیے ہوئے بچے آپس میں سگے بھائیوں کی طرح ہیں، بہنوں کی طرح ہیں. ڈرامہ چل رہا ہے، مسلمانوں کے کلچر میں لایا جا رہا ہے کہ دور شریک بھائی بہنوں کی شادی ہو گئی اور بیٹا بھی پیدا ہو گیا. بھابھی کے ناجائز تعلق دیور کے ساتھ ہیں، سسر کے ناجائز تعلق گویا کہ بہو کے ساتھ ہیں. الحمدللہ الحمدللہ مسلمانوں کے کلچر میں یہ نہیں ہے. اے سیاستدانوں، اے میڈیا کے دل دادو، تمہارے وہاں خاندان نہیں، یہ جانوروں اور خنزیروں اور کتوں والا نظام تمہارے اندر ہے، مسلمانوں کی سوسائٹی میں نہیں ہے. ڈرامے آپ کے کلچر کی ترجمانی کرتے ہیں. میرے دوستو بزرگوں، تو لعنت ہے ایسے الیکشن کے اوپر اور ایسی ووٹنگ کے اوپر اور ایسے وزراء کے اوپر. آپ کے پاس الیکشن میں آئے ووٹ لینے کے لیے، موبائل کھول کے ان کے منہ کے آگے لگائیں، کہنا پہلے میں قادیانیوں کے بارے میں بتا، ٹرانسجنڈر کے بارے میں بتا، ان ڈراموں کے بارے میں بتا، مذمت کر، لعنت کر. نہیں کرتا تو کہنا دفع ہو جائے، یہاں پر ہم نے جان مصطفیٰ کے حوالے کر دی ہے. اور یہی بات امام احمد رضا پر میں اور کیا تقریر کر سکتا ہوں. بات اللہ کے بندے کی کر رہا ہوں تو پھر وہی بات ہوگی. تقریر یہاں ختم ہوتی ہے. امام احمد رضا نے کہا گاندھی نہیں آئے گا. میں تو لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اس وقت کتنا غبار ہوگا، کتنا زور ہوگا، کتنا روب ہوگا، کتنا دباؤ ہوگا، لیکن ایک ہی فکر انہیں جانا، انہیں مانا. فرمایا کہ کیا کہیں حضور گاندھی کو روکنے کے لیے، کیا کہیں؟ فرمایا جا کر اس کو کہو ہے وہ کافر، دین کے لیے تو میرے پاس آ رہا نہیں، وہ آ رہا ہوگا دنیا کے لیے. اس کو کہہ دو کہ احمد رضا نے دنیا اللہ کے رسول کے لیے چھوڑ دی ہے اور وہ بک گیا ہے، آپ نے قریب نہیں آنے دیا. تو یہ ہے امام احمد رضا کی تعبیر. سیاسی تحریک کو بھی اسلامی غیرت سے چلایا، کتابوں کو بھی اپنی جو تحریریں کی اسلامی اقدار پر وہ غیرت اسلامی سے چلائی. یہ امام احمد رضا کا معیار ہے. آپ نوجوان ہیں، ان جرت مند، با وفا، با کردار، حسینیت کے راستے پر چلنے والے ان علماء کو پڑھیے. پھر سوکھی روٹی بھی ہوگی نا، وہ شہد کا مزہ دے گی. دین کو بیچ کر شہد بھی ایک کڑوا اور نجس بن جاتا ہے، اور دین کی وفاداری پر بھوک بھی انسان کو اس قدر کے ساتھ آشنا کرتی ہے. آپ نے اپنی زندگی گزاری اور آخر میں یہ فرمایا کہ فقیر کے دل کو اگر چیر کر دیکھ لیا جائے تو ایک طرف اللہ کا نام ہوگا اور ایک طرف رسول اللہ کا نام ہوگا. اے امام احمد رضا، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ نے امت کی بیداری کی کوشش کی، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور اللہ کے حضور آج عہد کرتے ہیں مولا، ہم نماز میں وعدہ کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، سچوں کے راستے پر چلیں گے. یہ سچے ہمارے سامنے ہیں، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کاملین، اور یہ سچے لوگ ہم وعدہ کرتے ہیں ان کو پڑھیں گے بھی اور ان کے نظام کو ہم گھر میں لائیں گے. کیونکہ الیکشنوں سے کوئی نظام نہیں بدلے گا. آپ ڈالیں گے ڈبے میں ووٹ، ایک بندہ آئے گا شام کو 6 بجے 2 گارڈ لے کر، وہ ڈبہ لے جائے گا اور آپ کو کہے گا جاؤ. یہ کورنگی میں یہی ہوا، سنی بچوں کو کہا جاؤ بیٹا آپ کو ثواب مل گیا، اب آپ جاؤ. انہوں نے کہا ڈبہ کیسے؟ کہتا جاتا نہیں جاتا ورنہ غائب کر دیں گے تیرے کو. تم کیا غائب کرو گے؟ تم بھی قبر میں چل. بنگلہ دیش کو توڑنے والے بھی گئے، شراب کی بوتل لے کر جھومنے والے وہ ابلیس بھی گئے جس کا نام لیتے ہوئے تم خود ڈرتے ہو. یہ دھرتی، یہ زمین، یہ پاکستان بنا اسلام کے نام پر ہے. ہم رہے نہ رہے انشاءاللہ اللہ غالب علی امرہ، ان منبروں محرابوں سے، ان نوجوانوں سے انشاءاللہ صدائے حق بلند ہوتے رہے گی کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں. بغیر یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے. آخر تک مل کر اللہ کے حضور یہ پڑھیے اور اللہ رسول کے ساتھ اپنی وفا کا عہد کرتے ہوئے کہیے، اللہ کے گھر کو گواہ بنا کر کہ انہیں جان آپ، انہیں جان آپ، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، زوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے، لے رضا سب تو چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. شاہ صاحب کیا تقریر کر دی؟ میں نے کہا ممبر پر اور کیا تقریر ہوتی ہے؟ شاہ صاحب جمعے میں کیا خطاب کر دیا؟ میں نے کہا قرآن میں اور کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، میں تمہارے سیکٹر آفس میں نہیں ہوں، میں اللہ کے گھر میں ہوں. میں آپ کی طرح عام بندہ ہوں. کیڑے کھا جائیں گے بدن کو اگر حق چھپایا جائے، چہرے مسخ ہو جائیں گے اگر حق چھپایا جائے،
اللہ رب العالمین جل والا امام ربانی کی فکر پر ہمیں قائم رکھے۔ اقبال کے ایک شعر کو میں اعلیٰ حضرت کو ثواب پیش کرتے ہوئے، امام ربانی جن کے اعلیٰ حضرت بڑے عاشق تھے، جن کی فکر کو لے کر آگے چلے، اقبال جب گئے اور جا کر امام ربانی کی قبر شریف پر انہوں نے حاضری پیش کی تھی تو کیا کہا؟ اور کہا تھا آج کے لیڈروں سے کہ تم سے ہم ناراض ہیں کیونکہ تم نام کس کا لیتے ہو، آستانے بیچتے ہو۔ کیا جملہ کہا؟ دل کی آنکھوں سے سننا۔ اقبال گیا اور جا کر ساری تاریخ اسلام کو سامنے رکھ کر اس نے حضرت مجدد صاحب کی قبر شریف پر یہ جملہ کہا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر۔ جملے دیکھیں حضرت، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے، جس نے مجدد کو پڑھا ہوگا وہ سمجھے گا کن لفظوں سے ان کی زندگی کو جمع کر رہا ہے اقبال۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی نفس گرم سے ہے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار، احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے، آج بھی خورشید علم ان کا درخشاں ہے۔ آج بھی ایک آواز کے ساتھ زندہ باد آپ نے کہنا، اسلام، قرآن، شریعت مصطفیٰ، قانون مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ۔ گورے کے قانون پر لعنت بھیجتے ہوئے کہیے کہ قرآن کا جو قانون اسلام کا، ایک آواز ہو کر امت ہو گئی، اسلام، قرآن، قانون مصطفیٰ، حسینیت۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو ہم نے کہا ہے اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا